السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نومی لولی سٹیٹس۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو سکون دینے والا آج کا ایک نیا خوبصورت پیغام سنتے ہیں۔ کبھی غور کیا جب تم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو تب اچانک کوئی آیت، کوئی اسلامی ویڈیو یا کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آ جاتی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے؟ یہ صرف الگورتھم نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں ہیں؟ اگر کبھی یہ سوال آپ کے دل میں آیا ہے تو آج کی قرآن کی یہ آیت آپ کو اس کا جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ترجمہ: کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ جب مسلمانوں کو اس جنگ میں تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑا تو بعض لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر ہیں تو ہمیں یہ آزمائش کیوں ملی؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ ایمان صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یعنی جنت اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، اگر آپ مسلسل صبر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری برداشت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید دیکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضی ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام اس سے محفوظ ہوتے۔ جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر دنیا کی ایک چھوٹی سی کامیابی کے لیے انسان سالوں محنت کرتا ہے تو جنت بغیر محنت، صبر اور قربانی کے کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے آزمائش میں بھی ان کا دامن نہ چھوڑیں۔ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر مصیبت آئی ہے تو شاید اللہ ناراض ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے آزمائش کے ذریعے مزید پاک اور مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے جب زندگی مشکل لگے تو یہ نہ کہیں یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ یہ کہیں یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور اس آزمائش کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ یاد رکھیں، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین، صبر اور توکل قائم رکھیں۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ سے شکوہ نہ کرنا، گناہ سے بچنا، نماز اور دعا کو نہ چھوڑنا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ سب جانتے ہیں، پھر امتحان کیوں؟ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کون سچا ہے، لیکن امتحان اس لیے آتا ہے تاکہ حقیقت دنیا پر بھی ظاہر ہو جائے اور انسان خود بھی جان لے کہ اس کے ایمان کی مضبوطی کتنی ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے، اگر لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو مایوس نہ ہو، شاید اللہ آپ کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد ایک نئی طاقت، ایک نیا ایمان اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ یاد رکھیں، آزمائش ایمان کو ختم کرنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آتی ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ مقام لکھ دیتے ہیں جو آسان زندگی گزارنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، استقامت اور اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز فرما۔ یا اللہ، میرے قرض ادا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین۔